السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ کیا ہمیں پاکستان دیکھ رہے ہیں، ہم تاریخی جائزہ لے رہے ہیں۔ عزیزان من، برصغیر میں مسلم سیاسی جماعتیں سخت انتشار اور افتراق میں مبتلا تھیں، اور بہت سی دینی جماعتیں صرف فتوے دینے، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور مناظرے کرنے میں مگن تھیں۔ غرض ہر کوئی اپنا اپنا راگ الاپ رہا تھا۔ علامہ اقبال نے اس قوم کے متعلق جو سوچا تھا، اس کو سب فقط ایک شاعر کا ہنسی خواب سمجھ کر پس پشت ڈال چکے تھے۔ ہندوستان میں انگریز اور ہندو ملی بھگت سے ایسے منصوبے بنا رہے تھے جس سے اس ملک میں مسلمانوں کا جداگانہ تشخص برقرار نہ رہے۔ مسٹر محمد علی جناح ہندی سیاست سے دلبرداشتہ ہو کر گوشہ نشین ہو چکے تھے، اور پیچھے فقط ایک اللہ کا درویش رہ گیا تھا یہ سب کچھ دیکھنے اور مسلمانوں کی حالت زار پر کڑنے کے لیے۔ آپ بیماری کی حالت میں بھی اپنے تئیں اس امت کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، اور امت اس درویش خدا پر، اس عاشق رسول پر طرح طرح کے فتوے اور الزامات لگا کر اپنی وفاؤں کا ثبوت دیتے رہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا۔ مگر علامہ صاحب اپنے نقطہ نظر بیان کر چکے تھے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام میں قومیت کا مدار دین کا اشتراک ہے، نہ کہ وطن کا، اور یہ کہ اسلام ایک زندہ حقیقت صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو، تو کوئی شخص اس زوم میں باطل میں گرفتار نہ رہے کہ ہم ان نظریات کو میز حصول اقتدار کے لیے بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی ابدی اور غیر متغیر حقیقتیں ہیں، جنہیں بدقسمتی سے مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ میں انہی کی یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا، اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں بر وقت مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لا دینی ہوگا، اور اگر لا دینی نہیں تو اسلام کو میز ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے لاپرواہی۔ یہ تھا ایک چشم بینا رکھنے والے ایک دیدہ ور کا خواب۔ اب دیکھیے ذرا علامہ صاحب کے کردار کی بلندی اور عظمت۔ آپ جانتے تھے کہ ایک مفکر صحیح نظریات پیش کر سکتا ہے، ایک آرکیٹیکٹ نقشہ بنا سکتا ہے، مگر ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے، اس نقشے پر شاندار عمارت تعمیر کرنے کے لیے سیاسی مدبر یا ایک پائے کے انجینئر کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر آپ کو ایک سیاسی مدبر کی تلاش تھی، جو آپ کے خوابوں کو، آپ کے نظریات کو عملی جامہ پہنا سکے، جو ہر لحاظ سے اس عظیم مقصد کا اہل بھی ہو اور جس پر مکمل اعتماد بھی کیا جا سکے۔ اگر کوئی سمجھے تو یہ بھی علامہ صاحب کے کردار کی بلندی اور عظمت کا ثبوت ہے، ورنہ دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کام کے اہل نہیں ہوتے، وہ میز بڑا بننے کے لیے اس سے چمٹے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب کو عالمگیر شہرت حاصل تھی، اور ملت اسلامیہ کے دل میں بالخصوص آپ کے لیے جو جذبہ، جو احترام تھا، اب اگر ایسی پوزیشن حاصل کرتے تو کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا۔ لیکن آپ سچے جذبوں کے مالک انسان تھے، اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ ایک ایسی شخصیت کی تلاش میں رہے جو اس کی اہل ہو۔ آخر آپ کی نگاہ انتخاب جا ٹکی تو کس شخصیت پر؟ اس شخصیت پر جن کا متعلق اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایمان کی بنیادوں پر جداگانہ قومیت اور اسلام کے احیاء کے لیے مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کے نظریے کو اپنا سکیں گے، اور نہ صرف اپنا سکیں گے بلکہ اسے کامیابی کی آخری منزل تک لے جائیں گے۔ یہاں پر کچھ دیر کو سوچئے کہ آخر علامہ صاحب کی نظر مسٹر محمد علی جناح پر ہی کیوں ٹھہری، جبکہ ہندوستان میں اس وقت بڑے بڑے نام موجود تھے، مثلا سر سکندر حیات، مولوی AK فضل الحق خان، عبدالغفار خان، مولانا ظفر علی خان، چودھری افضل الحق، مولانا حسن مہانی، مولانا شوکت علی، مولانا عبدالکلام آزاد اور مولانا حسن مدنی جیسے لوگ بھی میدان سیاست میں سرگرم عمل تھے۔ مگر علامہ کی نظر مسٹر محمد علی جناح پر ہی کیوں ٹھہری؟ آپ انہی کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں، مسلمانوں کی قیادت کا اہل اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ صرف جناح ہے، اس لیے کہ وہ دیانتدار ہیں، انہیں خریدا نہیں جا سکتا، وہ مخلص ہیں، ان سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، ان کا لائے عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے خود سائمن کمیشن کے ضمن میں ان سے اختلاف کیا، مجھے لکھنؤ
پیکٹ کے بارے میں بھی ان سے اختلاف ہے، اس کے باوجود ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ قوم کے بارے میں جو کچھ سوچیں گے بے غرض سوچیں گے۔ وہ کسی لالچ، حرص یا ہوس کے باعث قومی مفاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہیں اسلام کے دین حق پر ہونے کا پکا یقین ہے، نیز یہ کہ وہ بے خوف ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ امر قابل لحاظ ہے کہ انہوں نے مغربی جمہوریت کی انگریزی صورت کا انگلستان میں رہ کر گہرا مطالعہ کیا ہے، اور براعظم میں جس قدر طویل براہ راست تجربہ اس جمہوری عمل کا انہیں حاصل ہے، اتنا کسی اور کو بھی نہیں۔ حضرت من سب جانتے ہیں کہ مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم بننے سے پہلے بہت بڑے نیشنلسٹ تھے، برسوں ہندو مسلم اتحاد کے علمدار رہے۔ اس سلسلے میں انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا گیا، لیکن جب وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے تو بجائے اپنے نظریہ بدلنے کے وہ وطن چھوڑ کر 7 سمندر پار انگلستان چلے گئے اور مستقل وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جناح صاحب کی زندگی علامہ صاحب کے نظریات کے یکسر خلاف تھی، لیکن جب علامہ اقبال نے ان کا انتخاب کیا تو اس یقین کے ساتھ کیا کہ ایک خط میں لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ مصروف ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا گراں نہیں گزرتا ہوگا۔ میرے اصرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہ میں ہندوستان بھر میں صرف آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جس کے ساتھ ملت کو اپنی امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے ان کی کشتی کو صحیح سالم ساحل تک لے جائیں گے۔ جناح صاحب کے جو نظریات تھے اور جن کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی تھی، آپ نے زندگی کسی کانگریسی لیڈر کی اندھی تقلید کی بنا پر بسر نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کی اپنی سوچ و بچار کا نتیجہ تھا۔ اس نظریات کو ترک کر کے ان نظریات کو اختیار کرنا جن کی بنا پر انہوں نے بعد میں تحریک پاکستان کی لڑائی لڑی، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں وہ حیران تھے کہ مسٹر جناح جو اپنی بات سے پڑھتے نہیں تھے، وہ مسٹر جناح جنہوں نے اپنی نظریات کو بدلنے کی بجائے ہندوستان کو چھوڑنا بہتر خیال کیا، ان کو ایسے نظریات چھوڑنے پر ہی نہیں، ان کو نظریات تبدیل کرنے پر مادہ کرنا کسی چھوٹے اور معمولی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسا غیر معمولی انقلاب کوئی ایسی شخصیت ہی پیدا کر سکتی ہے جو علمی اور فکری سطح پر ان سے زیادہ ہو، اور جس کے خلوص اور دیانت پر ان کو کامل اعتماد ہو۔ اب ذرا اس دور کی فضا پر نظر ڈالیے، کون تھا علامہ صاحب کے علاوہ جو اس معیار پر پورا اترتا ہو؟ یہ علامہ اقبال ہی تھے جو جناح صاحب کے قلب و نظر میں اس طرح کی تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک انگریز مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسٹر جناح نے سر محمد اقبال سے بہت سی ملاقاتیں کی، وہ بہت بڑے اچھے دوست تھے۔ مسٹر جناح اگرچہ اپنے سابقہ سیاسی مسلک کے متعلق اب کسی غلط فہمی میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اقبال کے نظریات سے اتنی جلدی متفق نہیں ہوئے۔ اس میں کافی عرصہ لگ گیا کہ مسٹر جناح نے یہ اعتراف کیا کہ ہندوستان کی سیاست کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اقبال کا نقطہ نظر ٹھیک ہے۔ اس تبدیلی فکر نظر کے بعد جب مسٹر جناح 1934 میں واپس ہندوستان آئے تو ہیکٹر بولٹن نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ مسٹر جناح اپنے بمبئی کے مقام پر مختلف بالکل تنہا تھے، ان کے پاس ذاتی سٹاف نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی سیکرٹری بھی نہیں تھا جو ان خطوط کو سنبھال کر رکھ سکتا۔ اس بے قاعدگی کے باوجود ان کے دراز میں خطوط کا ایسا بنڈل تھا جن میں وہ تسکین خاطر حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خطوط تھے جو اقبال نے ان کو 1932 میں کی گئی ملاقات کے بعد لکھے تھے۔ علامہ اقبال کے خطوط کا وہ بنڈل کس قدر قیمتی تھا، مگر ان خطوط کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی ان خطوط کا جو جناح صاحب نے جواب میں لکھے تھے۔ یہ سب علامہ اقبال کی ملاقاتوں اور ان گم شدہ خطوط کا نتیجہ تھا کہ جناح صاحب میں اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ آپ جب کسی چیز کو سچ سمجھ کر اختیار کر لیتے تھے تو پھر آپ کو یہ خیال نہیں ستاتا تھا کہ دنیا کیا کہے گی۔ جناح صاحب 1934 میں ہندوستان واپس آئے اور آپ کو تاحیات مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ کے مردہ بدن میں جان پڑ گئی اور برصغیر کے مسلمانوں کے دن پھرنے کا آغاز ہو گیا۔ آپ کا ہندوستان میں یہ دوسرا سیاسی دور تھا۔ پہلا سیاسی دور ہر ایک کی نظر میں تھا۔ اپنے تو ایک طرف کسی دشمن کو بھی کبھی یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ آپ نے کسی معاملے میں جھوٹ بولا ہو یا فریب سے کام لیا ہو، وعدہ خلافی کی ہو یا کوئی بات کر کے مکر گئی ہو۔ صاف سیدھی اور دو ٹوک بات کرنا اور پھر اس پر چٹان کی طرح قائم رہنا، یہ تھا آپ کا وصف۔ اور اسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کی وفات پر لنڈن ٹائمز نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو
ایک بہترین نمونے کے طور پر پیش کر کے اس دعوے کو ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ ان میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریز کے نزدیک ہندوستانیوں کا ایک خاصہ ہے۔ ان کے تمام خیالات ہیرے کی طرح قیمتی مگر سخت تر واضح ہوتے تھے۔ ان کے دلائل میں ہندو لیڈروں جیسی ہیلہ سازی نہیں تھی، بلکہ وہ جس نقطہ نظر کو ہدف بناتے تھے اس پر براہ راست نشانہ باندھ کر وار کرتے تھے۔ وہ ایک ناقابل تسخیر حریف تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی کسوٹی پیسے کو مانا جاتا ہے۔ بڑی بڑی تنظیموں، انجمنوں، جماعتوں کو بڑی بڑی معتبر ہستیاں اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو اس ذمہ داری کا اس شدت سے احساس تھا کہ ایک دفعہ آپ نے مسلم لیگ کے لیے فنڈ کی اپیل کی تو ہر روز سینکڑوں منی آرڈروں پر خود دستخط کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا گیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو فرمایا فنڈ کی اپیل میں نے کی ہے، لوگ میرے اعتماد پر پیسے بھیجتے ہیں، مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، اس لیے رسیدیں مجھے ہی دینی چاہیے۔ اب غور کیجئے آپ سے بلا حساب لینے والا کون تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ایک ایک پیسے کا حساب خدا کو دینا ہوگا، اور یہی ہے دیانتدار ہونے کا بنیادی راز۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا تو بندہ دیانتدار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا مطلب یہ بتایا تھا کہ اللہ پوچھے گا کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔ ایک دفعہ ایک سوال کریکٹر کسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا عزت نفس، دیانت، امانت، یقین محکم اور قومی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو محو کر دینے کے لیے ہر وقت آمادگی۔ ان امتیازات کی شدت احساس کو کریکٹر کہتے ہیں۔ یہی تھا آپ کا اپنا کردار، جس کا اعتراف کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ مسٹر جناح کے بڑے بڑے سیاسی حریف نے بھی کبھی ان کے خلاف بددیانتی یا مفاد پرستی کا الزام عائد نہیں کیا تھا۔ انہیں کوئی شخص کسی قیمت پر خرید نہیں سکتا تھا، نہ ہی وہ مرغے باد نما تھا جو شرط عطا کرنے والی ہواؤں کے ساتھ اپنا رخ کردار بدل لیتے ہیں یا وقتی مفاد کی خاطر اپنے سیاسی اصولوں میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ وہ اصولوں کی پابندی میں چٹان کی طرح سخت اور بلند ترین عزت نفس اور حمیت کے پیکر تھے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال جیسے دیدہ ورنم نے پہچان لیا تھا، اور آپ پر جو اعتماد ظاہر کیا اس کو انہوں نے بعد میں پورا کر دکھایا۔ علامہ صاحب نے ایک خط جس میں ان کے دوست نے ان کی صحت کے لیے دعا کی تھی، اس کے جواب میں فرمایا تھا میرا وقت پورا ہو چکا، میرا پیغام ملت تک مکمل صورت میں پہنچ چکا ہے، میرے لیے صحت کی دعا مانگنی بجائے آپ مسٹر محمد علی جناح اور کمال عطا ترک کے لیے دراز عمر کی دعا کیجیے کہ انہیں اپنا مشن پورا کرنا ہے۔ جناح صاحب کو جھوٹی شہرت حاصل کرنے سے جس قدر نفرت تھی، اس کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ پہلی دفعہ قائد اعظم کے عصیر سے شملہ تشریف لے گئے۔ دوران سفر ایک راستہ ایسا آیا جہاں عوام کی آبادی تھی اور لوگ آپ کے انتظار میں چشم برآں تھے۔ قائد اعظم انگریزی لباس میں ملبوس تھے جو آپ کا معمول تھا، اور ایک سفید رنگ کا بڑا سا ٹوپ آپ کے زانوں پر دھرا تھا۔ اس زمانے میں انگریز دشمنی کی بنا پر انگریزی ٹوپی کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس بنا پر بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرا کہ یہاں کے لوگ اپنے لیڈر کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ متوقع ہوں گے کہ ان کا لیڈر اسلامی لباس میں ملبوس ہوگا۔ اس دور میں شیروانی، شلوار یا پاجامہ اور ترکی ٹوپی کو اسلامی لباس مانا جاتا تھا، اور جب قائد اعظم کو انگریزی لباس میں دیکھیں گے تو ان پر اچھا اثر نہیں ہوگا۔ لہذا جناح صاحب سے کہا جائے کہ کم از کم اپنی انگریزی ٹوپی نیچے رکھ لیں تاکہ نمایاں نظر نہ آئے، اور ان کے لیے آپ کے ایک دوست عقیدت مند نے آپ کے کان میں یہ بات کہی۔ وہ قائد اعظم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن انہوں نے مشفقانہ انداز سے کہا کہ اب تم لوگ مجھے مہاتما گاندھی بنا دینا چاہتے ہو۔ جناح اس سطحی حربوں سے پاپولر نہیں بننا چاہتا۔ اگر اس میں خلوص اور خدمت کی جاذبیت ہوگی تو یہ خود بخود مقبول ہو جائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو اس طرح حاصل کی ہوئی ہر شہرت بڑی ناپائیدار ہوگی۔ ایسے ممکن تھا کہ میں ٹوپی کو نیچے رکھ دیتا، لیکن اب ایسا کرنا منافقت ہوگی، اور جس سے کم از کم مجھ سے توقع نہ رکھو۔ یہ قائد اعظم کے حسن کردار کا ہی کمال تھا کہ بدترین دشمن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسا کینہ پرور شخص کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ وہ کہتا ہے جناح کی شخصیت بڑی نمایاں اور ممتاز تھی، چٹان کی طرح اپنے مقام پر محکم اور سخت، اور اس کے ساتھ انتہائی درجے کے ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک انسان۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تم اس کے سینے کی گہرائیوں میں اتر سکو۔ نہایت ذہین و فطین، وہ میرے دلائل کو نہایت آسانی سے مجھ سے سنتا جاتا، لیکن اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا
جیسے اس نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکا دیا ہو۔ وہ تمام دلائل کو ایک طرف رکھ دیتے اور میں ان کے جواب کے لیے ان کے دماغ میں ذرا سی متحرک پیدا کرنے میں بھی ناکام رہتا۔ میں اسے اس کے مقام سے ذرا بھی نہ سرکا سکتا۔ اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسٹر جناح پاکستان کو ایک مسلم اسٹیٹ کی شکل میں متشکل کرنے کا دیوانہ تھا۔ وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ تصور جو آپ نے پیش کیا تھا، جس کو ہمارے قائدین ایک شاعر کا خواب و خیال سمجھ کر پس پش ڈال چکے تھے، وہ خواب، وہ تصور ہندوستان کی سرزمین پر جب قائد اعظم کی زبان سے ادا ہوا تو ہندوستان میں ہنگامہ مچ گیا۔ ہندوستان کے نیم مردہ مسلمانوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ 1932 میں قائد اعظم علامہ اقبال کو ملنے جاوید منظر تشریف لائے تو آپ نے علامہ صاحب کو مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے ممبر بننے کی دعوت دی، جو علامہ صاحب نے باوجود شدید عدالت کے بخوشی قبول کر لی۔ آج کے حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ حقیقت سے آشنا ہو گئے ہوں گے کہ قائد اعظم کو دوبارہ ان کے دل و دماغ کو بدل کر دوبارہ ہندوستان لانے میں کس کا عملی کردار تھا۔ تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے اس سے آگے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔